شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ غالباً ناراض ہو کر چلے گئے. میں نے اس خبر کا حوالہ دیا تھا ظفر آہیر صاحب کی خبر کا کہ انہوں نے کہا کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. اچھا، اب اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کے، آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے فون لے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پھر اس کا واٹس ایپ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے گروپ ختم ہو جاتے ہیں جو بھی، یا اس کو گروپوں سے نکال دیا جاتا ہے. یعنی جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کا فون لے کر سب سے پہلے اس کو واٹس ایپ گروپوں سے نکالا جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن ختم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فون جب وہ پھر چھوٹتا ہے تو اس کے فون اس کے پاس آتے ہیں، تو پھر اس کو نئے سرے سے گروپس میں ایڈ ہونا پڑتا ہے. تو کل عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، کور کمیٹی کا گروپ اور ان کی جو ورکنگ کمیٹی کا گروپ، تو اس میں عمران خان نے خود ہدایت کی ہے ایڈمنس کو، گروپ ایڈمنس کو، کہ شاہ محمود قریشی کو اس میں ایڈ کریں. ایڈ کیوں نہیں کرے ابھی تک؟ شاہ محمود قریشی کو ایڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو شاہ محمود قریشی کو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا، یہ کل شام کی اور آج کی بات ہے، یعنی اس خبروں کے بعد جو چلی ہیں، اور کل عمران خان جب واپس گئے ہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مختلف عدالتوں سے ہونے کے بعد، نیب کو بھگتنے کے بعد جب واپس گئے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ابھی تک گروپوں میں ایڈ کیوں نہیں کیا؟ تو شاہ محمود قریشی کو ایڈ کریں. ایس ایم کیو کہتے ہیں ان کو، کہ ایس ایم کیو کو ایڈ کریں. تو ایک تو کور کمیٹی کے گروپ میں اور مختلف گروپس میں شاہ محمود قریشی کو خود عمران خان نے ایڈ کرایا ہے. تو اب اگر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اگر لڑائی ہو گئی ہے، اور اگر ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اب آپ کا سوال ہوگا کہ پھر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کیوں نہیں کی، اور یہ تاثر کیوں دیا کہ ان کی ملاقات اچھی نہیں رہی؟ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ یہی تاثر دینا مقصود ہو، اور یہ حکمت عملی کا حصہ ہو کہ یہی تاثر دیا جائے کہ شاہ محمود قریشی کے عمران خان کی ملاقات اچھی نہیں رہی، اور ہو سکتا ہے یہی تاثر دینا مقصود ہو کہ عمران خان ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا شاہ محمود قریشی پہ پورے طرح سے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. این ممکن ہے ایسا ہو. اور پھر شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادی ہیں مہربانوں، انہوں نے کہیں پر بات کی ہے، وہ بھی مجھ تک پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دس از بلشٹ، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اور والد صاحب کی کوئی جھگڑا ہوا ہے یا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا پرویز خٹک صاحب، دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اپنے کئی دوستوں میں بیٹھ کر. انہوں نے کہا، یہ بھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط اور لغو بات ہے کہ میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں یا میں ان سے رابطے میں ہوں، اس میں جا سکتا ہوں. پرویز خٹک نے کہا کہ یہ جہانگیر ترین سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک ہو سکتا ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا میں کیا ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہے، یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ پرویز خٹک صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے صرف عہدے چھوڑے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر بہت دباؤ ڈالا گیا اور ان کو پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا تو پھر وہ سیاست چھوڑیں گے. یہ وہ آج کی تاریخ تک تو یہی سمجھتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک دن میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا کہ اس نے چھوڑا تو کسی اور، تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں. کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کا بادشاہ رہنے والا، یا سیاست کا اتنا ایک اہم مقام پر رہنے والا شخص سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے؟ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مجبور کیا گیا پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے، اور آج وہ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو مجبور کیا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑیں تو پھر شاید وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ پرویز خٹک کے اوپر بھی اپنی فیملی کا، اپنے بیٹوں کا، بچوں کا دباؤ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ، ان کا خاندان، ان کی فیملی، خاص طور پہ اسحاق خٹک، یہ لوگ کھڑے ہیں. جیسے پرویز الہی پر مونس کا دباؤ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، ایسے ہی ان پر بھی دباؤ ہے بچوں کی طرف سے کہ پی ٹی آئی ابھی نہیں چھوڑنی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی ہے. اب آپ اس ساری سچویشن میں انالیسس کر لیں جہانگیر ترین صاحب کہاں کھڑے ہیں. اب آخر میں یہ انالیسس دیتا رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب کی بات آپ سن لیں، سہیل وڈائچ صاحب کی بات آپ سن لیں، اور تحریک انصاف کی جو پوسچرنگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب والا جو پروجیکٹ ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکال سکے گا.